نام ہے. پہلے تو میں یہ دکھا دوں آپ کو, یہ میں نے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایک انسٹیٹیوٹ میں فرینچ میں پریزنٹیشن پیش کی تھی, جس میں نے اپنے یہ لباس بتائے تھے, جس میں سندھ, پنجاب, بلوچستان اور ہمارا جو بھی لباس ہے اس کے متعلق, اور یہ موہنجو دڑو کے متعلق بھی میں نے فرینچ میں یہاں سے پریزنٹیشن وغیرہ پیش کی تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی جائیں پارٹیشن سے پہلے 1800 یا 18ویں صدی 19ویں صدی, تو یہ ڈی جے کالج ہے جو ہمارے ایک سندھی دیا رام جیٹھمل صاحب نے 1887 اس وقت بنایا تھا. اسی طرح علی گڑھ کالج ہے جو سندھ مدرسۃ الاسلام ہے, جہاں سے خود آپ کے یہ مسلم لیگی جو بھی ٹولہ ہے جناح صاحب, وہ وہاں سے ہی پڑھ کے نکلے ہیں. اور اسی طرح بہت ساری اعلیٰ عمارتیں ہیں وہاں پہ. تھیوسافیکل ہال ہے جو گلوبل تھیوسافیکل موومنٹ کا حصہ تھے, اور مجھے یاد ہے کہ 80s 90s میں بھی وہاں پہ ایک گیا تھا وہاں پہ, اور یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے. اور اسی طرح آپ یہ کراچی کی ایک سیریز عمر جلیل صاحب ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں, انہوں نے بنائی ہے, مائی وینیشنگ کراچی, کہ کتنا تعلیم و ادب اور ثقافت کا مرکز کراچی, اور ایک کثیر مذہبی جو ہے ایک شہر ہوتا تھا. 51% وہاں پہ ہندو آبادی ہوتی تھی. تو اس کو پھر آہستہ آہستہ پارٹیشن کے بعد, کیونکہ سندھ کو تو ایک بہت بڑا علاقہ تھا, ابھی ہم جاوید ناز صاحب سے تاریخ تہذیب اور اس پہ مزید ان کا تجزیہ لیں گے, تو اس کو جب یہ پاکستان میں ایک محدود کر دیا گیا ایک پروونس کے, تو اس کے بعد جو ہے ہماری یوں سمجھے کہ بیکورڈنیس شروع ہو گئی سندھیوں کی, جس میں ان کی پھر لٹریسی بھی جو ہے وہ کم ہوتی گئی, غربت بھی آتی گئی. اس سے پہلے تو ایک یوں سمجھے کہ دریا کے کنارے ہونے کے ناطے سرسبز جو ہے علاقے, اور کھیتی باڑی اور مال متا, ان کی وجہ سے خوشحال لوگ تھے, چاہے عام لوگ ہوں. ہمارے ہندو جو یہاں سے چلے گئے وہ بھی ایک بہت ہی پڑھا لکھا طبقہ تھا. ہماری سویلائزیشن کوئی 1947 سے شروع نہیں ہوئی ہے, یہ پہلے موہنجو دڑو سے جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجرک کی ٹریسز وہاں سے ہمیں ملتی ہیں جو سیمی. اسی طرح یہ این ای ڈی ہے, وہ بھی ہمارے ایک سندھی جو اب اس دور میں 18ویں 19ویں صدی میں کیا کوئی جاہل قوم اتنے سائنسی اور انجینئرنگ کالج اور اس طرح کے تعلیمی اداروں کا انعقاد کر سکتی ہے. ہمارے جو طبقہ تھا وہ بہت جو یہاں سے چلا گیا پارٹیشن کے بعد, ان میں سے بینکرز تھے, بزنس مین تھے, انڈسٹریلز تھے, ٹیچرز تھے, رائٹرز تھے. انہوں نے لائبریریز بنائی, پارکس بنائے, ہاسپیٹلز بنائے, اسکول بنائے. خود ہمارا شہر جو وارا ہے وہاں سے کوئی 27 کلومیٹر دور لاڑکانہ شہر, وہاں پہ چپے چپے پہ ہماری لائبریری ہوتی تھی. ہم جاتے تھے, اخبار پڑھتے, رسالہ پڑھتے. لیکن یہ 80s میں 90s میں جو مذہبیت کا دور چلا, جب جزیہ الحق آیا, اس کے بعد وہاں سے یہ جے ٹی آئی جمعیت طلبہ اسلام, ان کے دفتر بننے شروع ہو گئے, ان کے مولوی آنا شروع ہو گئے. مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو پہلا مولوی آیا تھا, ابھی یہ ریسنٹ فنومینا نہیں ہے کہ مدرسے میں مولوی جو ہے وہ زیادتی کرتے پکڑے جاتے ہیں. اس وقت 90s میں جب پہلا مولوی آیا ہمارے گاؤں میں, وہ بچی سے زیادتی کرتے پکڑا گیا تھا, اس کو واپس بھیجا گیا, اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو قرار واقعی سزا دی گئی یا نہیں دی گئی. تو یہ پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ سندھ کا ایسا حال ہو گیا, سندھیوں کا ایسا حال ہو گیا. اور کراچی جو ہے ہمیں جو اکنامک بیک بون تھا سندھ کا, وہ ہم سے چھن گیا. ہمارے ریسورسز, ریونیو جو ہے, اور اردو ایک اسٹیٹ ویپن بن گیا. جب 1 یونٹ کا دور تھا تو ہم لیٹر میں نیچے سندھ لکھتے تھے, تو وہ بھی منع ہوتا تھا, وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک جرم ہوتا تھا. پھر ایم آر ڈی کی تاریخ ہے, پھر 70s 80s میں جو کتابیں, جو لٹریچر, جو اعلیٰ ادب لکھا گیا, ان میں اب بہت ساری سینکڑوں شخصیات ہیں. ان کا اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو یہ پروگرام ہی اس کا پورا ہو جائے گا. تو سندھ کے ریسورسز جو ہیں وہ لینڈز, گیس, واٹر, پورٹس, یہ سب سینٹرل نے کنٹرول کیا ہے. اس طرح ہماری ایگریکلچر جو بھی ہماری زمینیں وہ بنجر ہو گئی اسی پانی کی وجہ سے. اور یہ جو پاورٹی ہے, غربت ہے, بعد میں آئی, یہ الٹریسی کی وجہ سے تھی. یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک پلانڈ ریسورس ایکسٹریکشن تھی.
اور اگر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جاہل ہیں یا اس طرح ہے، تو ہمارے پاس تو اور بھی بہت ساری فیکچوئل اسٹوریز ہیں جو ہم ان پہ نہیں اس طرح کے الزامات لگاتے یا کہتے کہ بھائی جب وہ آئے تھے تو ان کو پنکھا بند کرنا نہیں آ رہا تھا، کہ وہ بانس لے کے آ کے وہ اسے روک بند کرتے تھے، بٹن کب نہیں تھا. اسی طرح وہ جو باتھ روم ہوتا ہے کموڈ، وہاں پہ وہ کچن ان کو سمجھ کے وہ کھانا کرنے کے لیے، اس طرح کی اسٹوریز ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ سپیریٹی کمپلیکس میں نہ پڑیں، آپ کا جو بھی ہے وہ علم کم ہے اور تعصب زیادہ ہے. تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جو ابھی تک اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، آپ کو نئے سندھی بولنا چاہیے. آپ جو ہے آپ کو شہر ملے، آپ کو بزنس اپورچونیٹیز ملی، آپ کو آئیڈینٹی ملی، ہیریٹیج ملا، ڈگنیٹی ملی پاکستان بننے کے بعد آپ جب یہاں پہ آئے. یہ تو ہمارے جو ہے بڑے ہیں، جیسے جی ایم سید صاحب جو 30 سال جیل میں رہے، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں پورے اسٹیٹکس ہیں کہ کس طرح ان سے غلطی ہوئی پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کو اور اس جناح کا ساتھ دینے کا، جس کا کوئی جو ہے مستقبل کے لیے کوئی خاکہ ہی نہیں تھا پاکستان کا، کہ وہ سیکولر ریاست ہوگی، وہ مذہبی ہوگی. جو ان کے پاس آتے تھے جس طرح کے لوگ، وہ انہی کو اس سے جواب دیتے تھے. اور ان کی تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ 2 کروڑ مسلمانوں کو جو ہے قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے. اور مسلم جو ہے سندھی مسلم جو کلچرل پوئٹری فلسفی زبان کا ہی دیکھ لیں. ابھی میں نے فرینچ میں جو پریزنٹیشن پیش کی تو ہمارے 52 ہندی زبان کے، تو ہمارے جو کچھ وہ صرف ہم ہی بول سکتے ہیں، جیسے ڈال ہے، دھال ہے، نے ہے، ڈے ہے. تو میں نے مذاقاً ان سے بلوانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بول سکتے تھے ان کوشش کے باوجود. شاہ لطیف سچل، شاہ عنایت، سراج، ایم ایچ پاور، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ جنہوں نے ریسرچ کی، اور امر جلیل صاحب، تنویر عباسی ہیں، موسیقی، شاعری، بہت لوگ ہیں. حیدر بخش جتوئی صاحب جنہوں نے ہاری تحریک چلائی تھی، عبید اللہ سندھی، شاہ عنایت، بہت پہلے جو ہے یہ سندھیوں کا چہرہ تھے اور ہماری تہذیب اور تمدن کا چہرہ. اور آج بھی جامی چاڈیو ہیں، نصیر محمد صاحب ہیں، امر سندھو ہیں، عارفانہ ملا صاحبہ ہیں، ذوالفقار حلی پوٹر ہیں، قاسم سوڈرس، بہت لوگ ہیں. یہ جو بلاسفیمی کا پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، الزامات لگتے ہیں، کتنے واقعات پورے پاکستان میں ہوئے، لیکن سندھ میں جب ڈاکٹر شاہ نواز کا کیس سامنے آیا تو یہ سارے باہر نکلے کہ ہمیں یہ مذہبی انتہا پسندی نہیں چاہیے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں کہوں گا کہ حکومت کو شرم نہیں آئی کہ ہمارے جو سیف سمیجو صاحب ایک آرٹسٹ ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ گھسیٹ رہی تھی پولیس راستوں پہ. اس طرح کی ہتھ کنڈے ریاست جو ہے استعمال کرتی ہے. تو پھر ہم امن پسندی رہے. پارٹیشن کے بعد لوٹ مار اور قتل غارت گری ہوئی، لیکن سندھ میں سب سے کم ہوئی. تو ہمیں شروع سے ہی ایک غدار، ایک انڈیا کا ایجنٹ، اور کیونکہ ہم انسانیت پرست ہیں، ہم کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتے.